موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو آپ کے بعد آپ کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری نے بچھڑا بنایا، بچھڑے کی مثل سونے کی ایک مورت بنائی اور کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز لوگوں کو انسپائر کرنے والی یہ بھی تھی کہ اس میں سے آواز بھی آتی تھی، وہ بولتا بھی تھا۔ اب وہ کیوں آواز آتی تھی؟ آپ نے اس سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جبریل علیہ السلام جب آئے تھے تو میں نے دیکھا تھا ان کی گھوڑی جہاں پہ پاؤں رکھتی ہے وہاں زمین سے فوراً سبزہ اگاتا ہے، تو وہاں سے میں نے کچھ مٹی اٹھا لی اور اس مٹی کو میں نے اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا تو یہ بولنے لگ گیا۔ اب اس پر ہم تفصیلی بات اسی مقام پر کریں گے۔ تو بہرحال وہ بچھڑا بولتا بھی تھا، اس چیز نے بھی ان لوگوں کو متاثر کیا اور سامری نے ان لوگوں کو قائل کیا کہ تمہارا خدا یہ ہے۔ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے بہت منع کیا، یہ تم شرک کر رہے ہو۔ جس حد تک وہ روک سکتے تھے انہوں نے روکا، لیکن یہ لوگ نہ رکے۔ چند ہزار لوگوں کے علاوہ لاکھوں بنی اسرائیلی بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ بڑے جلال میں تھے، تورات لے کر آئے، اتنی محنت سے اتنی دور سے تورات کی الواح تختیاں اٹھا کر لائے، جن کے لیے لائے وہ شرک میں پڑے ہوئے۔ بڑا جلال آیا آپ کو، کافی ناراض ہوئے آپ نے قوم سے کہا یہ تم نے کیا کر لیا؟ اپنی جانوں پر تم ظلم کر بیٹھے، تم نے شرک کیا۔ تو جب قوم کو احساس ہو گیا تو انہوں نے کہا چلیں ہم توبہ کرتے ہیں۔ پھر نے کہا ایسے ہی تو نہیں توبہ ہوگی، اب تمہارا رب کہتا ہے کہ تم قتل کرو۔ اب قتل ہونا شروع ہو گئے۔ مفسر نے لکھا گھٹنوں کے بل یہ کھڑے ہو جاتے اور اپنی گردن جھکا لیتے جنہوں نے شرک کیا تھا، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ ہاتھوں میں تلواریں لے کر ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اپنوں کی گردنیں کاٹنی پڑی کہ توبہ قبول ہو جائے۔ اب یہ سخت عذاب تھا ان کے لیے، لیکن وہ کہہ رہے تھے جو بھی ہے ایک بار توبہ قبول ہو جائے، معافی مل جائے۔ 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے، اتنے لوگ قتل پڑے ہر طرف، یہ لوگ قتل ہوئے ہیں۔ شرک کیوں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام گڑ گڑا رہے، رو رہے، یا اللہ معاف کر دے، اتنے لوگ قتل ہو گئے، یا اللہ کرم فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، معاف فرما دیا۔ اب تھے یہ لاکھوں، تو چند ہزار کے علاوہ سبھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن 70,000 جب قتل ہوئے تو باقی جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو بھی معافی مل گئی، جو قتل ہو گئے ان کو مقام شہادت دے دیا گیا، اس طرح ان کی معافی ہو گئی۔ یہاں پر اس مقام پر مفسرین نے اس بات کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے، کیا حضور کے غلاموں اپنے نصیب پر ناز کرو، رشک کرو اپنے نصیب پر۔ ایک وہ دور تھا پہلی قومیں گناہ کرتے تو چہرے بدل جاتے، کسی کی پیشانی پر لکھا ہوتا اس نے رات چھپ کر یہ گناہ کیا، گناہ عیاں ہو جاتے، سب کے سامنے رسوائی ہو جاتی، اور پھر گناہ پر معافی کے لیے کیسے سخت احکام تھے کہ اپنی جانوں کو قتل کروانا پڑا۔ اور حضور کی امت کے لیے کیا حکم ہے کہ سچے دل سے رجوع اللہ کر لو، بس شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے کریم کی بارگاہ میں جھک جائے، وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔